الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پھر ہم نے کہا تھا فلق تحم العقبہ. بس نہیں وہ کرتا ہے کیا وہ نہیں کرتا ہے عقبہ کو تک وہ نہیں پہنچتا ہے. فلا اصلی فلا اقتحم العقبہ. وہ نہیں اٹیمپٹ کرتا ہے کہ وہ سٹیپ پاتھ تک پہنچے. میں نے کہا تھا عقبہ بولتے ہیں گاٹھی کو. مطلب پہاڑ میں ایک جگہ ہوتی ہے اوپر نا ٹاپ پہ. ٹیبل ٹاپ مانی آپ. تو وہاں تک چڑھ چڑھ انسان کو بہت محنت لگ جاتی ہے لیکن وہ ورتھ اٹ ہوتی ہے. وہ محنت جو ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے وہ محنت کرنا کیونکہ پھر وہاں پہ مزہ آ جاتا ہے انسان کو جب وہاں پہنچتا ہے انسان. لیکن بہت کم لوگ جو ہے نا وہ اسٹرگل سے پاس ہونے کے بعد سکسیس لیتے ہیں. دیکھیے دنیا میں ہر کوئی انسان کیا چاہتا ہے کامیابی حاصل کرنا. لیکن دنیا میں 99% لوگ نہیں کرتے محنت. 1% لوگ کرتے ہیں محنت. 1% مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو محنت کرتے ہیں بالکل جو دن میں 10 گھنٹے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہارڈ ورک کرتے اسمارٹ ورک بھی کرتے ہارڈ ورک ان دا رائٹ ڈائریکشن کرتے ہیں نا. تو بہت کم لوگ ویسے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے فلق تحمل عقبہ. کیوں نہیں انسان اس گاٹھی تک پہنچ جاتا ہے. وہ کیوں نہیں کرتا ہے اس اٹیمپٹ اس عقبہ کو. یعنی کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عالی ہمت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو نہ ہو سکے گا اس سے کہ وہ گاٹھی میں داخل ہوتا. وہ گاٹھی میں داخل ہوتا. یعنی کہ جیسے گاٹھی پہ چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کی انسان کو کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہت ہی کم لوگ ایسا کرتے. ڈٹرمنیشن بہت کم میں ویسی ہوتی ہے. یہ کنسسٹنسی بہت کم لوگوں میں ویسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما العقبہ. وما ادراک ما العقبہ. اور کیا سمجھا کہ گاٹھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور واٹ کین میک یو نو کہ یہ گاٹھی کیا ہے. یہ گاٹھی کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ خود بولتے ہیں یہ گاٹھی کیا ہے. یعنی کہ بریکنگ تھرو دا ڈیفیکلٹ پاس. ایک ڈیفیکلٹ پاس کو پار کرنا اس گاٹھی تک پہنچنا وہ کیا ہے. یہاں بتا مراد کیا ہے اسے. یہاں مراد یہ ہے دیکھیے. یہاں مراد ہے فک رقبہ. رقب بولتے ہیں گردن کو. ٹھیک ہے. گردن آزاد کرنا یعنی کہ غلام آزاد کرنا. ٹھیک ہے. گردن آزاد کرنا یعنی کہ غلام آزاد کرنا چاہے اسی کو بولتے ہیں اسٹیپ پاتھ تک پہنچنا اٹیمپٹ کرنا عقبہ کو اس گاٹھی کو. یعنی کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے خلاف کام کرتے اور غلام آزاد کر دیتے ہیں. اتنی زیادہ اسلام نے بولتے نا اسلام نے سلیوری رکھی نہیں. اسلام نے سلیوری آہستہ سے ختم کر دی. اسلام نے غلام آزاد کرنے پہ ریوارڈ کہا اتنا خطرناک ریوارڈ. اسلام نے پروموٹ نہیں کیا سلیوری کو بلکہ ختم ہی کیا آہستہ آہستہ. فک کو رقبہ. ٹھیک ہے. غلام آزاد کرنا ہی ہے وہ. یا او اطعام. اطعام بولتے ہیں کھلانے کو. کس کو بولتے ہیں. کھلانے کو بولتے ہیں اطعام. او اطعام یا کھلانا. فی یوم ذی مسغبہ. اس دن جس دن سیویئر ہنگر ہوتی ہے. جس دن لوگ بہت زیادہ بھوک میں ہوتے ہیں اس دن کھلانا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کس میں آتا ہے. اسٹیپ پا تک پہنچنے تک عقبہ. اپنے محنت کر کے کسی مقام تک پہنچنا. وہ ہوتا ہے جو کرتا ہے غلام کو آزاد. یا کھلاتا ہے فی یومن ذی مسغبہ. اس دن جس دن لوگ ہنگر میں ہوتے ہیں. جو مسغبہ ہے نا مسغبہ یہ مجاعہ اصلی ہے. مجاعہ بولتے ہیں عربی میں کس کو. مجاعہ بولتے ہیں بھوک کو. ٹھیک ہے. ہنگر کو. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیم ذا مقربہ. یا وہ یتیم جو قریب رشتہ داروں میں سے ہوگا. جو رشتہ داروں میں سے یتیم ہوگا. اب پتہ ہے پریفر کرنا چاہیے پہلے صدقہ دینا رشتہ داروں میں سے ہی غریبوں کو. اس کے بعد جانا ہے باقیوں کے پاس. کیونکہ حدیث میں آ گیا ان صدقۃ علی المؤمن صدقہ. ایسے کچھ حدیث میں آ گیا ہے. مطلب کسی انسان پہ صدقہ کرنا. کوئی بھی انسان میرے سامنے آ رہا ہے مجھے پیسے مانگ رہا ہے اس کو پیسے دے رہا ہوں. مجھے مل رہا ہے ایک ریوارڈ صدقے کا. لیکن وہ علی ذی الرحم اسنان. رحم اسنان. لیکن اپنے رحمی رشتوں میں اپنے رشتے میں صدقہ کرنا جو ہے یہاں پہ دو اجر مل جاتے ہیں انسان کو. کیسے. صدقۃ وصلہ. ایک تو ملتا ہے اجر اس کا صدقے کا اور صلہ رحمی کا. یعنی کہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط بھی کرتے ہیں اس چیز سے. کس سے. اپنے رشتہ دار غریبوں کو مدد کرنے سے. دو فائدے آ جاتے ہیں. نمبر ون فائدہ فائدہ آف صدقہ. نمبر ٹو فائدہ آف صلہ رحمی. تو اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیما ذا مقربہ. یہ عقبہ کا تک پہنچنا مطلب کیا ہو گیا. اس ڈفیکلٹ پاتھ کو پاس کرنا. وہ ہو گیا کہ آپ غلام آزاد کر رہے ہو. آپ یتیم کے جو آپ کے نزدیک رشتہ دار ہے اسے آپ کھانا دے رہے ہو یا اسے آپ صدقہ دے رہے ہو. اور آپ کھانا دے رہے ہو اس کو جو سفید ہنگر کے ٹائم پہ بھوک کے ٹائم پہ جو انسان ہوگا اسے آپ کھانا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او مسکین ذا متربہ. یا ویسا مسکین. تراب بولتے ہیں مٹی کو. ذا متربہ مطلب ہو گیا جو مٹی والا ہوگا. یعنی کہ مکان بھی اس کو ہوگا ہی نہیں بیچارے کو. جہاں وہ رہتا ہوگا اس کو مسکن تباہ ہو گیا گھر تباہ ہو گیا ہوگا. اور وہ بیچارہ
پڑ گیا ہوگا زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کو مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا بیچارے کو، اب وہ گرا پڑا ہوگا زمین کے اوپر، ویسا مسکین جو تراب مٹی پہ پڑا ہوا ہوگا، بہت مزری، بہت ڈائر نیڈ میں ہوگا، اسے آپ کھلائیں گے کھانا. یہ ہے عقبہ تک پہنچنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم كان من الذين آمنوا، اور اس کے بعد جو ہوں گے ایمان والوں میں سے، ٹھیک ہے، وتواصوا بالصبر، اور جو کرتے ہوں گے وصیت ایک دوسرے کو، ایڈوائس کرتے ہوں گے ایک دوسرے کو، بالصبر، صبر کی، کہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو. وتواصوا بالمرحمہ، جو ایک دوسرے کے درمیان میں باہم رحم کرنے کے بارے میں بولتے ہوں گے. مرحمہ بولتے ہیں باہم رحم کرنا، جس کو بولتے ہیں کمپیشن. کمپیشن کیا ہوتا ہے؟ آپس میں رحم کرنا. میں آپ پہ رحم کر رہا ہوں، آپ مجھ پہ رحم کر رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے سوسائٹی میں. کیا؟ مرحمہ ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ آ گیا ہے. یہ ٹھیک ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہے وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو رائٹ ہینڈ والے، جو دائیں بازو والے ہیں، دائیں بازو والے ہیں، وہ یہی سب لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. کون سے کام؟ فک رقبہ، یہ اس کو آزاد کرنا، گردن کو آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. یتیم ذا مقربہ، یتیم جو قریب رشتہ داروں میں سے ہوگا اسے کھانا کھلانا. او مسکین ذا متربہ، یا جو مسکین ہوگا، جو مٹی میں بچارا پڑ گیا ہوگا غریبی سے، اس کو ہیلپ کرنا. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کون سے ہے؟ یہ ہے اصحاب المیمنہ، جو دائنی ہاتھ والے، جو رائٹ ہینڈ والے ہیں، ہے نا. کیٹیگریز ہو جائیں گی قیامت کے دن لوگوں کے. کچھ ہوں گے کیا؟ دائنی ہاتھ والے جنرلی جو ہوں گے، لیفٹ ہینڈ والے جو جہنمی ہوں گے، اور مقربون سب سے قریب ترین بندے جو اللہ تعالیٰ کے ہوں گے نا. والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لینے والے ہیں، جو اعمال میں آگے بڑھنے والے ہیں، جو کمپٹیشن کرنے والے ایک دوسرے کو نیک اعمال کے اندر، وہ قریب ترین بندے ہوں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے، جو ہوں گے کہاں پہ؟ جنت الفردوس کے اندر. اور جو جنت الفردوس ہے وہ سب سے بلند درجہ جنت کا ہے، اور اس کے بعد عرش الرحمان ہے، الرحمان کا عرش ہے. تو اس کا مطلب وہ وہاں پر بھی اللہ کے نزدیک ہوں گے. کیسے؟ کیونکہ وہ ہوں گے کہاں پہ؟ جنت الفردوس کے اندر، جو کہ مانی اب جو ہے نا، جنت الفردوس کا جو چھت ہے نا، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا چھت ہے یہ عرش، اللہ تعالیٰ کا عرش. اس کے بعد والذین کفروا، جن نے کفر کیا، انکار کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہے لیفٹ ہینڈ والے. وہ کون سے؟ وہ ہے لیفٹ ہینڈ والے. علیہم نار مؤصدہ، جو لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ان کو جو آگ ہوگی نا، ان پہ آگ بند ہو جائے گی. ان پر ایسی آگ ہوگی جو انہیں گھیرے گی اور ان کو بند کر دے گی. ٹھیک ہے، ہر طرف سے گھیر دی ہوئی آگ ان کو گھیر دے گی. ٹھیک ہے. مؤصدہ ای مغلقہ، مطلب کیا؟ مغلقہ، جو بند ہوگی. ایسی آگ جو ہر طرف سے بند کر دے گی اس کو، تاکہ کوئی بھی کہیں سے بھی وہ بچ نہ سکے، تاکہ اس آگ کی جو حرارت ہوگی وہ پورے اس کو انسان کو پہنچ جائے گی، اور بھاگ نہیں سکے گا انسان. اس کے بعد علیہم نار مؤصدہ، ہم جائیں گے آگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ الشمس. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، اللہ تعالیٰ قسم دکھاتا ہے سن کی، وضحاها، اور سن کی برائٹنس کی قسم دکھاتا ہے نا. کتنی خطرناک برائٹنس ہوتی ہے سن کی، ہے نا. اگر سن کی برائٹنس نہیں ہوتی ہم کچھ دیکھ پاتے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے ہم اگر وہ برائٹنس نہیں ہوتی. اور سار جو انرجی آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ سن سے نا. وہ 10% لا اس کا، لینڈ مین کا، مطلب جو سن ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں اپنی انرجی. جو پلانٹس ہوتے ہیں، جو یہ ہوتے ہیں کیا؟ آٹوٹراپس، بناتے ہیں خود اپنا کھانا. وہ لیتے ہیں سن لائٹ اور واٹر، بناتے ہیں وہ کیا؟ کیمیکل، مطلب وہ کرتے ہیں چینج اس کو کس میں؟ کیمیکل انرجی کے اندر. ٹھیک ہے. مطلب گلوکوز بناتے ہیں نا وہ، پھر وہی کھاتے ہیں سارے. ہربیورس کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں ہربیورس کو کارنیورس بھی کھاتے ہیں. تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ سن لائٹ سے. پھر جاتی ہے 10% انرجی آگے آگے، باقی ہو جاتی ہے 90% انرجی ہوتی ہے لوز ان دا فارم آف میٹابولک ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہے، ریسپریشن میں، ڈائجیشن میں، باقی میٹابولک ایکٹیویٹیز میں، یا ہیٹ لاس ہو جاتا ہے باقی انرجی کا. لیکن اصل انرجی کہاں سے آ جاتی ہے؟ سن سے. یہ سوچ رہے ہیں. والشمس وضحاها، اس لیے رب دکھاتا ہے قسم اسی سن کی، وضحاها، اور اس سورج کے روشنی کی رب قسم دکھاتا ہے. والقمر اذا تلاها، اور قسم دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چاند کی، اذا تلاها، جب اس کے پیچھے آتا ہے چاند. ٹھیک ہے. والقمر
اذا تلاها جب اس کے پیچھے آئے یعنی کہ جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو، جیسے کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے نا، پہلے نصف مہینے میں لگ بھگ 14 ڈیز سے کیا ہوتا ہے، جب سن ڈوب جاتا ہے تو مون دکھ جاتی ہے ہمیں نا، ویسے ہی والقمری تو فالو کرتی ہے مون، جب سن جاتا ہے تو مون دکھ جاتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے. والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی جب وہ اپنی تجلی کرتا ہے، جب وہ جلاها جب وہ ڈسپلے کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ نمایاں ہو جاتا ہے، کون؟ سن، سوری دن. والنہار اذا جلاها، قسم ہے مجھے دن کی کہ جب وہ نمایاں ہو جاتا ہے، کہ جب دن میں سورج نمایاں ہو جاتا ہے، پھر دن نمایاں ہو جاتا ہے نا اس چیز سے ہی. اذا جلاها قسم ہے مجھے دن کی، اذا جلاها جب وہ کرتا ہے نمایاں کس کو؟ سورج کو. ہا یہ سورج کی اور اشارہ ہے، ہا. والشمس وضحاها، کیونکہ عربی زبان کے اندر جو سورج ہوتا ہے نا سن، وہ ہوتا ہے استعمال مؤنث، اس لیے ہم ہو نہیں بولتے، ہا بولتے. ہو گیا ہر، ہو گیا ہز، اور ہا ہو گیا ہر، اس لیے بولتے ہیں، اس سے یہاں پہ ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد واللیل اذا یغشا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈانپتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور قسم مجھے رات کی ہے جب اسے ڈانپ لے. یغشا، ٹھیک ہے، غشیا یغشا، جب وہ ڈانپ لیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب سورج کو ڈانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے. ڈانپتی ہے نا وہ کس کو؟ سورج کو. یہ سمجھنا ہے مجازی معنی ہے اس کا، میٹافوریکل سے سمجھنا یہ چیز کہ ہمیں پھر نہیں دکھتا ہے سن جب رات آ جاتی ہے. اس کے بعد والسماء وما بناها، اور قسم ہے مجھے آسمان کی، اور وما بناها، اور اس کی قسم جس نے بنایا آسمان کو، یعنی کہ کس کی قسم؟ اللہ تعالیٰ کی قسم. والسماء وما بناها، قسم ہے مجھے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی کہ اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، یعنی کہ کون؟ اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر یہاں ماں کیوں ہو گیا؟ ماں تو ہو گیا وٹ، اور من ہو گیا ہو، کیونکہ یہاں پہ ماں بمعنی من آ جاتا ہے. عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کبھی ماں بمعنی من ہوتا ہے، تو یہاں پہ ماں بمعنی من آ جاتا ہے. والارض وما طحاها، مجھے قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور اس کی قسم جس نے اس زمین کو سپریڈ کیا. وما طحاها، جس نے اس زمین کو ہموار کر دیا، اس کو برابر کر دیا، اس کو رہائش کے قابل بنا دیا. اس کے بعد ونفس، ونفس وما سواها، مجھے قسم ہے نفس کی، سول کی، روح کی، وما سواها، اور اس کی قسم جس نے اس روح کو سنوارا، جس نے اس نفس کو درست کیا، جس نے اس نفس کو پروپورشن کیا، ٹھیک ہے. مجھے قسم ہے اس ذات کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے اس کو درست کیا. یا دوسرا مطلب یہاں ہوتا کیا ہوتا ہے، اسے متناسب الاعضاء بنا دیا، اس نفس کو، پورے نفس کو متناسب الاعضاء بنا دیا. سمٹری دیکھے کتنی خطرناک انسان کو ہوتی ہے. بائلیٹرک کیا ہوتا ہے؟ بائلیٹرک اس کو بولتے ہیں، ہاں بائلیٹرکلی سمٹریکل انسان ہوتا ہے. کاٹے کے ایسے 20 کے برابر، دو ایک آنکھ یہاں سے ایک آنکھ یہاں سے، ایک نوسٹل دو سل نوسٹل، دانت بھی برابر 20 سے کاٹیں گے اگر پورا نیچے تک. سیمیٹری کتنی خطرناک انسان کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد برابر ہے. اب سوچے اگر ہمارا سر یہاں نیچے ہوتا، ہمارا سر پیروں کے پاس، ہم چلتے پھر سر سے کتنا لگ جاتی سر کو، سوچے. اگر ہمیں ہوتا منہ پیٹ کے پاس، ہم شام کو سو جاتے، ہم ڈالتے بستر، ہمیں دم ہو جاتا. یہ سوچنے اللہ ہم سوچتے نہیں اس کے بارے میں. کوئی بولے گا یہ کیا بول رہا ہے، لیکن یہ سوچ رہے ہیں ہاتھ یہاں پہ کیوں ہوتا ہے، گرپ کر پاتے ہاتھ سے. اگر ہمیں انگوٹھا پتا ہوتا ہی، ہم کوئی چیز پکڑ ہی نہیں پاتے. سوچتے ہیں انگوٹھے کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے. منہ برابر اپنی جگہ پہ، آنکھ اپنی جگہ پہ، کان اپنی جگہ پہ، اتنا زیادہ انسان کا ہے صحیح پرپورشن میں انسان بنایا گیا ہے. تو اپنے بارے میں سوچنا ہے نا، میری ٹانگیں کیسے اپنی جگہ پہ، یہ ہاتھ ایسے نکل رہے کیسے. اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے؟ کوئی ایسا سوچتا ہے کبھی؟ دیکھنا ہے شیشے میں، مجھے کس نے بنایا ہے سچ میں، یہ کون مجھے اتنی اچھی صورت کس نے مجھے دی ہے. تو یہ انسان کو سوچنا ہے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ آپ نے میرا حسن اچھا بنایا، آپ میرا اخلاق بھی اچھا بنایا. یہ دعا پڑھنی چاہیے نا اس ٹائم پہ پھر. تو اب سوچئے کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو. اس کے بعد نفس کو بنانے کے بعد، اس کو متناسب الاعضاء بنانے کے بعد، بعض مفسرین کے نزدیک، یا اس کو نا بے ڈنگا نہیں بنا دیا انسان کو. بے ڈنگا مطلب الٹا پلٹا نا، سر نیچے، پاؤں ٹانگیں اوپر سے، ایسا نہیں. انسان اچھے سے بن گیا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے انسان. اشرف المخلوقات بنا دیا انسان کو. اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کے بعد اس کو ڈال دی. اب سوچے انسان، یہی انسان کرتا ہے انکار اللہ تعالیٰ کا. 6 فٹ کا انسان، 5 فٹ کا انسان کرتا ہے انکار اللہ تعالیٰ کا. کتنا حماقت والا انسان ہوتا ہے، کتنا پاگل ہوتا ہے ویسا انسان، ہے نا. سوچتا ہی نہیں ہے مجھے یہ بازو کس نے بنائی ہے، میں نے خود بنائی ہے اپنی بازو؟ نہیں، کسی ذات نے مجھے بنائی ہے. اپنے آپ میں دیکھنا ہے نا. اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ڈال دیا اس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر
ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از رانگ، فجور رہا اس کا فجور پن، جو جو اس کو بول دیتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، وہ تقوا، اور اس کا واٹ از رائٹ جس کو بولتا ہے وہ چیز بھی جس میں ڈال دیا انسان کو، ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام بولتے ہیں ڈال دینے کو، الہام. جیسے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہم الہمنا رشدنا، اے اللہ تعالیٰ آپ ڈال دو، آپ انسپائر کرو، ہمارے دل میں ڈال دو اپنا رشد، اپنی ہدایت. تو الہام ہو جاتا ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات آ جانا. لیکن کوئی بولتا ہے کہ اس کشف یا الہام سے ہم کریں گے ثابت شریعت، وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. الہام و کشف تولنا ہے قرآن و سنت پہ، اور الہام ہو جاتا ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات آ جانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت جگہ قرآن میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے وحی کی ہنی بی کی اور، یعنی کہ الہام کیا، اس کو ڈال دیا دل میں کہ تمہیں ایسے کرنا ہے، تمہیں فلاں جگہ نیٹر کلیکٹ کرنا ہے، شہد بنا دینا ہے تمہیں. اس کے بعد یا اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن میں وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی ڈالی، یعنی کہ اس کو انسپائر کیا کہ تم ڈال دو بچے کو کس میں، بکسے میں ڈالو، اس کو ریور نائل میں. اس کو بولتے ہیں الہام، دل میں بات خیال آ جانا. لیکن اس دل میں خیال آنے سے کوئی شریعت ثابت نہیں کر سکتا ہے. کوئی بولے گا مجھے آج الہام ہو گیا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے 3 رکعت مغرب، پڑھنی چاہیے 4 رکعت مغرب. اس کو کیا بولیں گے ہم؟ تم گمراہ انسان ہو. جو کر رہا ہے ثابت شریعت اس چیز سے. الہام کو تولنا ہے قرآن و حدیث پہ، کشف کو تولنا ہے قرآن و حدیث پہ. کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف بولتے ہیں، کشف مطلب فار ایگزامپل میرے سامنے پردہ ہے، میں ہٹا رہا ہوں پردہ کو ایسے، اس کو بولتے ہیں کشف السترہ، ایسے بولتے شاید، پردے کو ہٹانا. ٹھیک ہے، کشف بولتے ہیں ہٹانے کو، یعنی کہ کچھ ہٹ جاتا ہے، انسان کو دکھ جاتا ہے. ایک حدیث میں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من نور اللہ، ایسے کچھ آ گیا. تو بچو مومن کے فراست سے، فراست سے. لیکن یہ شاید صحیح حدیث نہیں ہے، اس کو کچھ بولتے ہیں بعض یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے. ایک مومن کو وہ ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں سائیکو انالیٹیکل پاور، انسان کو ہوتی ہے ایک مومن کو، وہ سمجھ پاتے دور سے ہی یہ انسان کیسا ہونا چاہیے. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایک مومن کو. لیکن الہام کیا ہو گیا؟ ڈال دینا دل میں کوئی بات. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بعد ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، انسپائر کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر یا انسان کے نفس کے اندر، کیا؟ روح کے اندر پیوست کر کے ڈال دیا کیا؟ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر سمجھ دی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی. بدکاری پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے، غلط کام کیا ہوتے ہیں، اور بچ کر چلنا، تقوا کی زندگی گزارنا پتہ ہوتی ہے انسان کو کیا ہے. انسان کے اندر ایک مورل کمپاس ہوتا ہے اندر سے، اس کو بولتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تو وہی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد اب کامیاب کون شخص ہے؟ قد افلح من زکاہا، بتحقیق کامیاب وہ ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا، جس نے اس کو پاک کیا، جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا، وہی حقیقی کامیاب ہو گیا. اسی کو بولتے کامیاب جس کی روحانیت برقرار رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون ربہ مثل الحی والمیت. ان کی مثال جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، ان کی مثال مردہ اور زندہ کی سی مثال ہے. ایک رب کا ذکر نہیں کرنے والا، نماز نہیں پڑھنے والا، وہ مردہ ہوتا ہے، وہ زندہ شکل میں مردہ ہوتا ہے، اس کی روحانیت مر گئی ہوتی ہے، اس کی حیات القلب، دل کی زندگی مر گئی ہوتی ہے. ابن القیم لکھتے ہیں نا اپنی کتاب میں الداء والدواء میں، ان حیات الحقیقیت ہی حیات القلب، حقیقی زندگی ہوتی ہے دل کی زندگی، اس کو بولتے ہیں زندگی. اور وہ ٹھیک رہتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے. وہ دل کی زندگی خراب ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے، رب کی نافرمانی کرنے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وقد خواب من دساہا، فیل ہو گیا وہ انسان، ناکامیاب ہو گیا وہ انسان، خاک میں مل گیا وہ انسان، من دساہا، جس نے کرپٹ کیا اس نفس کو، جس نے اپنے نفس کو کرپٹ کیا، اس کو خراب کیا. تو وہ شخص جو وہ ناکامیاب ہو گیا. میری کتاب کہاں تک ہے؟ وہ والی کتاب نا، اس میں جو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیسے ہوتا ہے عربی زبان میں؟ اچھا اس چلیں گے ویسے اب. وقت خواب، وہ فیل ہو گیا جس نے کرپٹ کیا اپنے نفس کو، یعنی کہ اسی کو بولتے ہیں فیلئر. جس کو اپنے نفس کو صحیح رکھنا نہیں آ گیا، تابع نہیں آ گیا کرنا اس کو اللہ کے، جو بد فعلی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گناہوں سے، بدکاری سے، برے خیالات سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، ظلم سے، جبر سے. ٹھیک ہے. کسی کو حقیر سمجھنے سے، تکبر کرنے سے. ٹھیک ہے. کسی کو جو ہے ظلم کرنے سے، حسد کرنے سے. اس کے بعد اس نے یہاں پہ لکھا ہے یعنی کہ شرک اور معصیت اور اخلاقی آلائشوں سے پاک ہے. وہ اخروی
وہیں جو مطلب ہوگا شرک سے پاک، گناہوں سے پاک، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا شرک سے، گناہوں سے، فسق سے، فجور سے، نافرمانی سے، وہ انسان کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ناکامیاب وہ انسان وہ ہے من دسا، جس نے کرپٹ کیا اپنی روح کو، جس نے، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا، کس کو؟ اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، وہ شخص کیا ہے؟ خواب ہے، ناکامیاب ہے۔ خواب مطلب کیا؟ ناکامیاب ہو جانا، فیل ہو جانا، جس حدیث میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا کہ ان اول ما يحاسب به العبد من عمل الصلاة، سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا نماز کے متعلق، فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نماز صحیح ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، افلح وانجح، کامیاب و کامران۔ وإن فسدت، اگر نماز کی فاسد ہوئی، کرپٹ ہوئی، غلط ہوئی، فقد خاب و خسر، تو وہ ناکامیاب اور نامراد ہو گیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گیا ہے، وقد خواب من دساها، اور بتحقیق، ہاں بالکل، ڈیفینیشن آف سکسیز آیا 9، بالکل صحیح۔ کامیابی بولتے کس کو؟ تزکیہ نفس ہوتا ہے کامیابی، جس انسان کو اپنا نفس کرنا، پاک کرنا کیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ عبادت۔ عبادت بھی ہم کیوں کرتے ہیں آخر کار؟ تاکہ ہمارے نفس پاک ہو جائے، ہماری روح پاک ہو جائے شرک سے، بدعت سے، معصیت سے۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے انسان کو فحاشی سے، obscene چیزوں سے، منکرات سے، برے چیزوں سے نماز ہی روکتی ہے۔ کوئی بولتا ہے بس گناہ گار وارا ہے نماز نماز پڑھنے کی، کوئی بولتا ہے کہ میں گناہ گار بہت ہوں، مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ارے تمہیں نماز ہی روکی گناہوں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گناہ کرتے، تم نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تمہیں نماز ہی بچائے گی گناہوں سے، تمہیں گناہ تب لگے گا جب تم نماز پڑھو گے۔ تو یہ وہ بہت غلطی کرتے ہیں، شیطان ڈبل ڈبل شیطان ہو جاتا ہے دو طرف سے انسان کو۔ اس کے بعد 10 سا پتہ کیا ہو گیا؟ اس نے یہاں پہ لکھا ہے 10 سا مطلب ہو گیا جس نے گمراہ کر دیا اپنے نفس کو، اپنے روح کو، یا 10 سا تدسیس سے بنی ہے، تدسیس، 10 سا یا دوسروں تدسیس، اس کے مطلب پتہ کیا ہوتے ہیں؟ جس کے مطلب ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا، ٹھیک ہے؟ کا چیز تھا ان کو نمز طور پر، ٹھیک ہے، سگو 10 سا، جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا، اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ آ، مشہور نہیں کیا، مطلب اس کو سپریس کیا، کرپٹ کیا، خراب کر دیا، اس کو اس سارے معنی میں اس کو آ جاتا ہے، بیکار بنا دیا اپنے نفس کو۔ کذبت ثمود بتقواہا، ثمود جو قوم ثمود تھی انہیں جٹلایا صالح علیہ السلام کو اور اپنی نشانیوں کو، بتقواہا، اپنی ٹرانسگریشن سے، اپنی سرکشی سے، اپنے حدود پامال کرنے سے انہیں ایسا کر دیا، ٹھیک ہے؟ علم بعث، جب ان کی اور بھیجا گیا تھا، اشقاہا، جب انہوں نے بھیجا، علم بعث جب انہوں نے بھیجا، ان بعث اشقاہا، سب سے زیادہ شقی بدبخت انسان نے بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ قوم سمود جو ہے وہ اپنی سرکشی کے باعث ہلاک ہو گئی، جب انہوں نے اپنا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، ان میں سے ایک بڑا بدبخت تھا وہ۔ جناب مفسرین وہ بولتے اس کا نام پتا کیا تھا؟ اس کا نام تھا قدار بن سالف، اس کا نام تھا قدار بن سالف، تھا نا وہ بدبخت انسان، قدار بن سالف اس کا نام تھا۔ اس نے کیا مسئلہ کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا نا کہ جب ان نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا تو ان کو کہا پھر صالح علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے نکال دی اونٹنی، پھر کس سے؟ پتھر سے۔ یہ نا یہ ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، یہ لاز کے خلاف ہو رہا ہے۔ جس ذات نے لاز بنائے وہ ان کو چینج بھی کر سکتا ہے ان لاز کو، کیونکہ نیچرل لاز بولتے ہاؤ تھنگس ورک، کام کیسے کرتی چیزیں، ایسے کرتے کام، ایسے کرتے کام۔ لیکن ایسا نہیں بولتے لاز ہاؤ تھنگس مسٹ ورک، بس ایسے ہی کام کر سکتے، انہی لاز کے مطابق کام ہوتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، ایسا مطلب بولتے لاز، بولتے ہاؤ تھنگس ورک، کیونکہ لا میکر جو ہے وہ لا کو چینج کر سکتا ہے نا، ایڈیٹنگ کر سکتا ہے۔ ان شارٹ جس نے بنایا، جس کے پاس ویڈیو ہوگا وہ کرتا ہے ویڈیو کو ایڈیٹنگ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بنایا کس کو؟ لاز کو، تو وہ کرتا ہے ایڈیٹنگ لاز کو۔ تو ویسے ہوتا کیا، جو پتھر تھی اس سے نکلی تھی اونٹنی، جو معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے کہ تم جو ہو تم رکھنا اس کے لیے اونٹنی کے لیے الگ، اس کے لیے پینے کی پانی، مطلب ایک پانی تھا پینے کے لیے، کہا گیا تھا کہ ایک دن پیے گی اونٹنی، ایک دن پیو گے تم پانی۔ انہوں نے کام کر دیا، کردار بن سالف جو بدبختہ کھڑا ہو گیا، اس سے اونٹنی کے کونچے کاٹ دی، اس کو کونچے بولتے ہیں اردو میں، شاید یہ ٹینڈنس کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی اس کی۔ تو ان پہ عذاب آ گیا پھر، ان پہ صیحۃ واحدۃ، ان پہ یہ آ گیا کیا، کشمیری بولتے کرک کرک، کیا بولتے ہیں،
ورنہ ان کو بڑا بڑا عذاب آ گیا، چیخ کا عذاب، بڑی چیخ آ گئی جس سے ان کو ان کے دل جو ہے وہ پھٹ گئے، جیسے چڑیا مر جاتی ہے نا ویسے ان کے دل پھٹ گئے اس سے، اس چیخ سے وہ گر گئے. اذن بعث اشقاها، یعنی کہ یہ تھا کیا، رئیس الاشقیاء تھا یہ، بدبختوں کا سردار تھا یہ، رئیس الاشقیاء تھا یہ. تو اس نے کیا کیا، فقال لهم رسولهم، ان سے کہا تھا ان کے رسول نے، وہ کون تھا، صالح علیہ السلام نے کہا تھا کن سے، قوم سمود سے کہا تھا صالح علیہ السلام نے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ ہے، ناقہ بولتے ہیں اونٹنی کو، شی کیمل کو، وسقیاها اور اس کی ڈرنک یہ ہے. ٹھیک ہے، ناقۃ اللہ وسقیاها، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے اور اس کی ڈرنک یہ ہے. یعنی کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جو اونٹنی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ تم، اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہے وہ اس میں بھی گڑبڑ نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اور جو اونٹنی ہے اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی حفاظت کی تائید کی گئی، لیکن ان ظالموں نے پرواہ نہیں کر دی. یہ کام اس شخص نے کر دیا، قدار نے نا، قدار بن صالح نے کر دیا کام کیا، اس نے چونکہ اس شرارت میں قوم اس کے ساتھ تھی، اس لیے ان میں سب کو برابر مجرم قرار دیا گیا، کیونکہ اس کو قوم نے ابھارا تھا نا اس چیز پہ، تو سب ٹھہر گئے کیا، مجرم. اور تکذیب اور اونٹنی کی کونچے کاٹنے کی بنسبت پوری قوم کی طرف آ گئی کیا، سزا. جس سے یہ اصول بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والا اگرچہ ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، لیکن پوری قوم اس برائی پر نکیر کرنے کے لیے کرنے کے بجائے اسے پسند کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قوم برائی کے مرتکب قرار پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی میرے سامنے برائی کا کام کر رہا ہے، میں اسے روک نہیں رہا ہوں، بلکہ میں خوش ہو رہا ہوں یہ برائی کا کام کر رہا ہے. تو اگر سے میں برائی کا کام نہیں کر رہا ہوں، بس میں خوش ہو رہا ہوں یہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، تو میں سیم ویسا ہی اس جیسا ہی، میں بھی عذاب کا مستحق ہوں، میں بھی مستحق ہوں رب کی غضب کا اس ٹائم پہ. اس سے ہوتا ہے یہ ثابت یہ چیز بھی اس آیت سے. ہاں بالکل، ڈیفننگ کرائی برسٹڈ، ایسی جو یہ تھا کیا، ایسی چیخ آ گئی ان کی وجہ سے یہ بہرے ہو گئے قوم سمود کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فکذبوہ، بس جٹلایا انہوں نے اس کو، قوم سمود نے جٹلایا کس کو، صالح علیہ السلام کو. فعقروها، دے ہیمز ٹرنگ ہر، انہیں کونچے کاٹ دی اس کی. ٹھیک ہے. انہیں اس کی ٹینڈن سے کاٹ دی. اس کے بعد فدمدم علیہم، تو ڈسٹروائے کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ربہم بذنبہم، ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب سے، فسواہا، اور ان کو لیول کر دیا، برابر کر دیا. جیسے وہاں پہ تھی نہیں وہ قوم، پوری قوم ہی تباہ ہو گئی. میرے استاد نے ایک بار جمعہ خطبے میں نا کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک بار جمعہ خطبے میں نا، اویس صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا تھا ایک بار، دمدمہ جان دمدمہ، ایک بار ایک عرب میں ایک خاتون تھی، شاید عربی خاتون، ایک عرب کا ایک آدمی تھا، اس نے عرب کا نہیں تھا، عجم کا تھا وہ، اسے نہیں پتا تھی کہ عرب کیسے کرتے دمدمہ کا لفظ استعمال. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کا مطلب اس کو، لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے. اب وہ ایک بار گیا تھا ایک ڈیزرٹ کے اندر، شاید ایسے کچھ واقعہ ہے. اب ایک خاتون وہاں پہ کچھ اونٹ کے، شاید اونٹ کو پکا رہی تھی نا اس میں نا برتن میں. اب اونٹ کا جو پکا جو پورا سٹیم ہو گئی، اس کو پوری آ گئی، اس نے کہا دم دمہ دم دمہ، یہ ڈسٹروائے ہو گیا، ایسے کچھ کہا تھا اس نے. تو ویسے کرتے استعمال وہ عرب کے، جب ایک بوائلنگ واٹر میں آپ ڈالیں گے میٹ کو ابالیں گے، وہاں کیا ہو جائے گا، خطرناک طریقے سے ختم ہو جائے گا وہ. تو اس سے اتنا خطرناک لفظ ہے دم دمہ، دم دمہ یدمدم، فعلل یفعلل کے وزن بھی، یہ ربائی فعل ہے. ٹھیک ہے. دم دمہ یدمدم، فدمدم علیہم ربهم بذنبہم، ان کے گناہوں کے سبب سے رب نے ان کو ہلاک کر دیا. فسواہا، اور ان کو رب نے برابر کر دیا. چند دمدم علیہم، مطلب کیا ہو گیا، ان پہ سخت عذاب نازل ہو گیا. اس کے بعد اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے، اور جو ہے یہاں پہ فسوا، ان کو برابر کر دیا، مطلب یہاں پہ عذاب برابر ہو گیا. دو مطلب یہاں پہ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی نہیں بچ گیا، نہ چھوٹا نہ بڑا، سب نیست و نابود ہو گئے. یا مطلب کیا ہے، زمین کو ان پر برابر کر دیا، یعنی کہ سب کو سب کو تہے خاک کر دیا، انڈر دا مٹی کر دیا ساروں کو. ٹھیک ہے. ولا یخاف عقباها، اور وہ رب نہیں ڈر جاتا اس کے کانسیکوینس، اس کے نتائج سے، وہ نہیں ڈرتا ہے اس کے تباہ کن انجام سے. دیکھیں اگر میں ہوں کوئی خطرناک انسان، میں نے مار دیے بہت سارے لوگ، میں خطرناک ہوں، میرے پاس پاور ہے، اب مسئلہ کیا ہو جائے گا،
अब मुझे हो गया खतरा मारने का, मैं हो जाऊंगा वल्नरेबल लोगों के सामने। लेकिन रब की वजह से नहीं है। अगर अपने कौमें हलाक कर दी, कोई पूछने वाला है रब ने ऐसा क्यों किया? नेचुरल कैलेमिटी आ गई, सुनामी आ गया, पूरा जापान ही खत्म हो गया, अर्थक्वेक आ गई, पूरा अमेरिका खत्म हो गया, कोई पूछता अल्लाह ताला को तूने ऐसा क्यों किया? नहीं। इसीलिए वला यखाफ उक़बाहा, रब नहीं डर जाता इसके कॉन्सिक्वेंसेस से, इसके तबाहकुन अंजाम से रब नहीं डर जाता, क्योंकि वो रब है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह से बढ़कर ताकत होगी, कोई ऐसी ताकत है नहीं जो इससे इंतकाम नहीं कुदरत रखती होगी। कोई भी ताकत नहीं है जो अल्लाह से इंतकाम लेगी। तो रब क्यों डर जाएगा किसी को मारने से? तो इसलिए हमें डरना है रब से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो किसी से डरता नहीं है, वो उससे किसी के उससे तबाहकुन अंजाम से कोई खौफ नहीं है अल्लाह ताला को। उसके बाद ये था सूरत शम्स, था नहीं? हाँ, अब है सूरत लैल। लैल बोलते हैं रात को, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा, मुझे कसम है रात की जब वो डांपती है, जब वो गशी हो जाती है, जब वो डांपती है, जब वो छा जाए। ठीक है, यानी कि जब उफक पे छा जाती है, जब होराइजन पे छा जाती है रात। मुझे कसम है उस रात की जब दिन की रोशनी खत्म कर देती है और अंधेरा छा जाता है। वन नहारी इज़ा तजल्ला, और मुझे कसम है दिन की कि जब दिन तजल्ली करता है, जब दिन शाइन करता है ब्राइटनेस के अंदर, जब दिन रोशन हो जाता है। मुझे कसम है दिन की, जब दिन क्या होता है, रोशन हो जाता है। वल्लैल वन नहारी इज़ा तजल्ला, ठीक है, यानी कि जब उफक पे, जब रात का अंधेरा खत्म हो जाता है फिर दिन वापस आ जाता है, वो से मुराद है ना। वमा खलक ज़करा वल उनसा, और कसम मुझे उस ज़ात की है, यहाँ पे भी क्या है, माँ बेमाने मन। मुझे कसम है उस ज़ात की जिसे पैदा किया है ज़कर को, यानी कि मुज़क्कर क्या भी आता है ना, मुज़क्कर मेल, वल उनसा, और जिसने पैदा किया फीमेल को, उस ज़ात की मुझे कसम है। अब इतने सारे कसम दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, अच्छा यहाँ पे जो है ये माँ, यहाँ पे माँ बेमानी, यहाँ पे माल मौसूल है ये, बेमानी अल्लदी, यानी जिस ज़ात ने पैदा किया मर्द और औरत को। वमा खलका, जिस ज़ात ने पैदा किया अज़करा वल उनसा, मर्द और औरत को। इसके बाद ये सब कसम दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन सायकुम लशत्ता, बेशक जो तुम्हारी साई होती है, जो तुम्हारी कोशिश होती है, जो तुम्हारे एफर्ट्स होते हैं, जो तुम्हारा एग्जर्शन होता है, लशत्ता, वो डिफरेंट होता है। तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ होती है, वो शत्ता होती है, वो डिफरेंट होती है, ज़रूर ज़रूर वो होती है क्या, डिफरेंट। तुम्हारे एफर्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन सअयकुम लशत्ता, यकीनन तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ है। ठीक है ना? कोई करते अमल जन्नत के लिए, नेक अमल कर रहा होता है, उसको ये होता है। कोई करते अमल शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, उसको वही ये होता है क्या, मकसद। कोई करता है किसी और गर्ज के लिए अमल, रिफ़ाए आमा के लिए। कोई करता है किसी और चीज़ में काम, कोई करता है किसी और चीज़ में काम, लेकिन मुख्तलिफ मुख्तलिफ साई हर कोई करता है। इन सायकुम लशत्ता, कोई बुरे अमल करता है बदला क्या होता है जहन्नम, अच्छे अमल करता है बदला क्या होता है जन्नत। तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोग सारे करते हैं। शत्ता जो है वो शदीद से, शदीद की जमा है। जैसे मरीज मर्दा की जमा है, जैसे मरीज की जमा मर्दा आती है, ठीक है। वैसे ही शत्ता जमा है इसका, किसका, शदीद का। डिफरेंट, बहुत सारे तुम्हारे जो एफर्ट्स है वो डाइवर्स है, मुख्तलिफ एफर्ट्स हर किसी के होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है अब कैटेगरी में, फ़अम्मा मन अअता, अब रहा वो, अम्मा हो गया, अब रहा वो। फ़अम्मा, अब रहा, मन अअता, जिसने अता किया, जिसने रब के रास्ते में खर्च आया, वत्तका, और जो डर गया अल्लाह ताला से, और जो डर गया अपने रब से, जो खैर के कामों में खर्च करता है, जो अता करता है, देता है, और महारिम से बचता है, हराम कदा चीज़ों से बचता है। वह सद्दका बिल हुस्ना, जो तस्दीक करता है नेक बात की, एंड बिलीव्स इन द बेस्ट, या एंड अफर्म, ना, तस्दीक को बोलते हैं, तस्दीक का हार्ट फेल्ट कन्विक्शन, ना, बिलीव करते हैं, तस्दीक करता है, सच मानता है, बिल हुस्ना, बेस्ट चीज़ को, नेक बात को, नेक बात जो है उसकी तस्दीक कर, उसको सच मानता है। या मुराद है कुरान, यानी कि वो कुरान को सच मानता है। ठीक है, यानी कि, ठीक है, यह क्या बताऊँ क्या मुराद है, यानी अच्छे सिरे की तस्दीक करेगा, यानी इस बात पे यकीन रखेगा कि इन्फाक और तकवा का अल्लाह की तरफ से उम्दा सिला मुझे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद फसन यस्सिरुहु लिल युसरा, उसे हम आसानी करेंगे, आसानी की ओर। अनकरीब फसन यस्सिरु, है ना। देखिए, सनु यस्सिरु, यस्सरा युयस्सिरु, फिर
تو یسر یسر نو یسر ہے نا. پھر سن یسر ان قریب ہم اسے آسانی کریں گے. فسن یسر، پھر بس اسے ہم آسانی کریں گے. لیسرا آسانی کی اور. ٹھیک ہے. تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی اور سہولت کر دیں گے ایسے انسان کو جو ایسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو نیکی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اسے ہم اور توفیق دیتے ہیں نیکی کی اطاعت کرنے کی، تاکہ کس سے؟ صدقہ کرنے سے اور تقوی اختیار کرنے سے. اور جو نہیں آئے تھے، یہ آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آگے، جنہیں 6 غلام آزاد کیے، جن میں اہل مکہ مسلمان جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 6 غلام آزاد کر دیے. ان کے بارے میں آ گیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، مال سے کیا آزاد ان کو مال سے آزاد کیا تھا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اب جس شخص نے بخیلی کی، کنجوسی کی، واستغنا اور بے پرواہ ہو گیا، اپنے آپ کو سمجھا کیا؟ فری فرام نیڈ، مجھے کوئی چیز کی حاجت نہیں ہے. جس نے اپنے آپ کو سمجھا انڈیپینڈنٹ اور بخیلی اختیار کی، مال نہیں خرچا اللہ تعالیٰ کے رستے میں، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی، تو اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جٹلایا اس نے، تکذیب کی اس نے نیک باتوں کی، قرآن کی یا رب کی جزا کی، اس نے تکذیب کیا. تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب اسے ہم آسانی کریں گے مشکل کی اور. مطلب ہی ول بی ایز ٹورڈز ڈیفیکلٹی، اسے ہم آسانی کریں گے ڈفیکلٹی کی اور. دیکھیں الفاظ کا استعمال ہو گئے، آسانی کریں گے ڈفیکلٹی کی اور. لیکن اس کے لیے ڈفیکلٹی آسان ہو جائے گی، اس کو ہر طرح سے میسر ہو جائے گی. کیا؟ پریشانی، مصیبت، تکلیف، رنج، غم، ایسے انسان کو جو ایسے کام کرتا ہوگا. تنگی، اسرا بولے تنگی کو، ڈفیکلٹی کو. ٹھیک ہے. مراد کیا ہے؟ کفر و معصیت اور طریق شر سے مراد ہے کہ وہ جائے گا تنگی کی اور. کفر کیا ہوتا ہے؟ تنگی. شرک کیا ہوتا ہے؟ تنگی، دل تنگ ہوتا ہے. ان سب چیزوں میں، گناہوں میں کیا ہوتا ہے؟ دل تنگ ہوتا ہے. انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اسے کیا ہوتا ہے؟ دل تنگ ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ چیز مراد ہے. اس کے بعد وما یغنی عنہ مالہ، اس کے مال نے نہیں فائدہ دیا اس کو. اذا تردى، جب وہ گر گیا. وما یغنی، اور نہیں دیا فائدہ اس کو نہیں جو غنا آ گیا، فائدہ آ گیا. عنہ مالہ، اسے اس کے مال سے. اذا تردى، جب وہ گر گیا.